السلام علیکم ساتھیوں، آج آپ کے سامنے جو افسانہ لے کے آئے ہیں اس افسانے کا نام ہے حجام الہ آباد کے، جس کے افسانے نگار ہیں راجندر سنگھ بیدی۔ یہ افسانوی مجموعہ اپنے دکھ مجھے دے دو میں شامل ہے۔ چلیے آئیے اس کا تفصیلی خلاصہ پیش کرتے ہیں۔ افسانے کا خلاصہ: یہ افسانہ راجندر سنگھ بیدی کا ایک طنزیہ اور علامتی شاہکار ہے، جس میں الہ آباد کے سماجی، سیاسی اور مذہبی تضاد کو ایک حجامت کے واقعے کے ذریعے پیش کیا ہے۔ ابتدائی احوال: راوی بدھان چند جلتوری صبح سنگم پر غسل اور اسنان کے بعد گھاٹ پر بیٹھے نائیوں، خاص کر لوکپتی کے پاس داڑھی بنوانے جاتا ہے۔ لوکپتی کا تذبذب: لوکپتی ایک عجیب و غریب نائی ہے جو کسی گاہک کی داڑھی پوری بنانے کے بجائے ادھوری چھوڑ کر دوسرے کو پکڑ لیتا ہے۔ وہ راوی کی داڑھی کے ایک رخ پر خط بنا کر اسے ادھورا چھوڑ دیتا ہے، جس سے اس کا چہرہ مضحکہ خیز ہو جاتا ہے۔ دوست اور گھر کا رد عمل: راوی اپنے ادھورے چہرے کے ساتھ جب دوست اگرسین سے ملتا ہے تو وہ بھی لوکپتی کے ستائے ہوئے نکلتے ہیں۔ راوی جب گھر پہنچتا ہے تو اس کی بیوی ودیا اس کی حالت پر ہنستی ہے اور استورا دے کر خود ٹھیک کرنے کو کہتی ہے، مگر راوی اپنا چہرہ مزید بگاڑ لیتا ہے۔ مختلف نائیوں اور سیلون کے چکر: راوی دفتر میں سب کا مذاق بننے کے بعد جدید یونیورسٹی ہیئر کٹنگ سیلون جاتا ہے، جہاں ناصر حسین نامی نائی ملتا ہے۔ ناصر حسین مذہبی تعصب، شیعہ سنی اور بعد میں نائیوں کے یونین کے اصول کا حوالہ دے کر کام سے انکار کر دیتا ہے، کیونکہ دوسرے نائی کے لگائے ہوئے خط پر ہاتھ لگانا یونین کے خلاف تھا۔ علامتی مفہوم: بیدی نے اس افسانے میں ادھوری حجامت کو دراصل تقسیم ہند کے بعد پیدا شدہ ادھوری شناخت، انتظامی بے ترتیبی، نظریاتی انتشار، یونین بازی اور سماجی جمود کی علامت بنایا ہے۔ اہم کردار: بدھان چند یعنی راوی مرکزی کردار ہے، جسے دوست مذاق میں جل توری یعنی مچھلی کہتے ہیں۔ یہ ایک عام دفتری بابو ہیں جو نظام اور روایات کے ہاتھوں پس رہے ہیں۔ لوکپتی سنگم کا نائی جو کسی کا بھی کام مکمل نہیں کرتا بلکہ بیک وقت کئی گاہکوں کو الجھائے رکھتا ہے۔ ودیا راوی کی بیوی جو گھریلو انداز میں راوی کی حالت پر طنز اور مذاق کرتی ہے۔ اگرسین راوی کا دوست جو لوکپتی کی حماقتوں کا خود بھی شکار بنتا ہے۔ ناصر حسین جدید سیلون کا حجام جو یونین بازی، مذہبی تفرقے اور نام نہاد اصول پرستی کی علامت ہے۔ دیوگ یعنی چندربھان ایک مقامی شاعر نائی جو اپنی غزلوں اور شاعری میں مگن رہتا ہے۔ UGC نیٹ کے لیے کلیدی نکات: مجموعہ: یہ افسانہ راجندر سنگھ بیدی کے مشہور مجموعے اپنے دکھ مجھے دے دو میں شامل ہے۔ مقام کا پس منظر: افسانے کا مرکزی پس منظر الہ آباد، سنگم گھاٹ اور گریٹ ٹرنک روڈ کے گرد گھومتا ہے۔ راوی کا تخلص: عرف راوی کا نام بدھان چند ہے مگر دوست اسے جل توری پکارتے ہیں۔ شاعر نائی: چندربھان نامی نائی شاعری کرتا ہے اور اس کا تخلص دیوگ ہے۔ سیلون کا نام: جدید دکان کا نام یونیورسٹی ہیئر کٹنگ سیلون ہے، جس کا پروپرائٹر ناصر حسین ہے۔ آئیے سوال و جواب کو دیکھ لیتے ہیں۔ پہلا سوال ہے: افسانہ حجام الہ آباد کے کس افسانوی مجموعے میں شامل ہے اور اس کے مصنف کون ہیں؟ تو جواب ہی افسانہ راجندر سنگھ بیدی کا ہے اور افسانوی مجموعے اپنے دکھ مجھے دے دو میں شامل ہے، جو 1965 عیسوی میں شائع ہوا ہے۔ اگلا سوال ہے: راوی بدھان چند کو اس کے دوست جل توری کیوں کہتے ہیں؟ تو جواب ہے: راوی کے دبلے پتلے اور لمبوترے جسم کی ساخت کی وجہ سے اسے مذاقاً جل توری پکارا جاتا ہے۔ اگلا سوال ہے: ناصر حسین نے راوی کی داڑھی بنانے سے قطعی انکار کیوں کر دیا تھا؟ تو جواب ہے: ناصر حسین نے حجامتوں کے یونین کا قانون بتاتے ہوئے انکار کیا کہ جس چہرے پر ایک بار کسی دوسرے نائی نے خط لگا دیا ہو، یونین کے اصول کے مطابق کوئی دوسرا نائی اسے چھو نہیں سکتا۔ اگلا سوال ہے: افسانے میں ادھوری حجامت کس بات کا استعارہ ہے؟ تو جواب ہے: تقسیم کے بعد کے ہندوستانی معاشرے کے ناہمواری، الجھنوں، نیم جدیدیت، یونین بازی اور بے سمتی
و ادھورے پن کی علامت ہے۔ یہیں پر ہمارا افسانہ مکمل ہوتا ہے۔ اگر یہ افسانہ آپ کو پسند آیا ہو تو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کریں، دوسروں تک ضرور پہنچائیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ استفادہ کر سکیں۔ ملتے ہیں اب اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے بہت بہت شکریہ۔